بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انطرا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حصن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ یہ وہاں 1 سال رہے، لیکن اس عرصے میں ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب سے فرمایا، عمیر کو خط لکھو۔ اللہ کی قسم، میرا تو یہی خیال ہے کہ عمیر رضی اللہ عنہ نے ہم سے خیانت کی ہے۔ خط کا مضمون یہ تھا، جیوں ہی میرا یہ خط ملے میرے پاس آ جاؤ، اور میرا خط پڑھتے ہی تم وہ مال ساتھ لے کر آؤ جو تم نے مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے جمع کر رکھا ہے۔ خط پڑھتے ہی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ چل پڑے، اور حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنا چمڑے کا تھیلا لیا اور اس میں اپنا توشہ اور پیالہ رکھا، اور اپنا چمڑے کا لوٹا شاید تھیلے سے باندھ کر لٹکا دیا، اور اپنی لاٹھی لی اور حصن سے پیدل چل کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو رنگ بدلا ہوا تھا، چہرے دھول سے اٹا ہوا تھا اور بال لمبے ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور کہا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ میرا کیا حال دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ میں صحت مند پاک خون والا ہوں، اور میرے ساتھ دنیا ہے جس کی باغ پکڑ کر میں اسے کھینچ کر لایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھے کہ یہ بہت سا مال لائے ہوں گے، اس لیے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہے؟ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ساتھ میرا تھیلا ہے جس میں اپنا توشہ اور پیالہ رکھتا ہوں، پیالے میں کھا بھی لیتا ہوں، اور اسی میں اپنا سر اور اپنے کپڑے دھو لیتا ہوں، اور ایک لوٹا ہے جس میں وضو اور پینے کا پانی رکھتا ہوں، اور میری ایک لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن سامنے آ جائے تو اسی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، دنیا میرے اس سامان کے پیچھے ہے، یعنی میری ساری ضرورتیں اسی سامان سے پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم وہاں سے پیدل چل کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تمہارا وہاں تعلق والا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو تمہیں سواری کے لیے کوئی جانور دے دیتا؟ انہوں نے کہا، وہاں والوں نے مجھے سواری دی نہیں، اور میں نے ان سے مانگی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ برے مسلمان ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو کہ انہوں نے اپنے گورنر کا تنک بھی خیال نہیں کیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، آپ اللہ سے ڈریں۔ اللہ نے آپ کو غیبت سے منع کیا ہے، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جو صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ اور طبرانی کی روایت میں یوں ہیں، میں نے تم کو جس چیز کی وصولی کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں ہیں، اور وہاں تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، سوال تو بہت صاف ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ نہ بتانے سے آپ غمگین ہو جائیں گے تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ آپ نے مجھے وہاں بھیجا، وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے نیک لوگوں کو جمع کیا، اور مسلمانوں سے مال غنیمت جمع کرنے کا ان کو ذمہ دار بنایا۔ جب وہ جمع کر کے لے آئے تو میں نے وہ سارا مال صحیح مشرف پر خرچ کر دیا۔ اگر اس میں شرعاً آپ کا حصہ بھی ہوتا تو میں وہ آپ کے پاس ضرور لے کر آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو کیا تم ہمارے پاس کچھ نہیں لائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تو بہت اچھے گورنر ہیں، کچھ لے کر نہیں آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے حمص کی گورنری کا عہدنامہ پھر لکھ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب میں نہ آپ کی طرف سے گورنر بننے کے لیے تیار ہوں، اور نہ آپ کے بعد کسی اور کی اور سے، کیونکہ اللہ کی قسم میں اس گورنری میں خرابی سے بچ نہ سکا۔ میں نے ایک عیسائی سے امیر بننے کے احساس کے ساتھ کہا تھا،
اے فلانے، اللہ تجھے رسوا کرے اور جمی کو تکلیف پہنچانا برا کام ہے۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے مجھے گورنر بنا کر ایسی خرابیوں میں پڑ جانے کے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اے عمر، میری زندگی کے سب سے برے دن وہ ہیں جن میں میں آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا اور دنیا سے چلا نہیں گیا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ ان کا گھر مدینہ سے کچھ میل کی دوری پر تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا تو یہی وچار ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے خیانت کی ہے۔ یہ ہمس سے ضرور مال لے کر آئے ہیں جسے اپنے ساتھ میرے پاس نہیں لائے، بلکہ سیدھے اپنے گھر بھیج دیا ہے۔ حارث نامی ایک آدمی کو 100 دینار دے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ دینار لے جاؤ، جا کر عمر کے یہاں انجانے مہمان بن کر ٹھہرو۔ اگر ان کے گھر میں فراوانی دیکھو تو ایسے ہی میرے پاس واپس آ جاؤ، اور اگر تنگی کی سخت حالت دیکھو تو انہیں یہ 100 دینار دے دینا۔ حضرت حارث گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیوار کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھے اپنی قمیض سے جوئیں نکال رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، آ جاؤ، ہمارے مہمان بن جاؤ۔ چنانچہ وہ سواری سے اتر کر ان کے یہاں ٹھہر گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، مدینہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، امیر المومنین کو کس حال میں چھوڑا؟ انہوں نے کہا، اچھے حال میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مسلمانوں کو کس حال میں چھوڑا؟ انہوں نے کہا، وہ بھی ٹھیک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا امیر المومنین شرعی حدیں قائم نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے سے ایک بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر شرعی حد قائم کی تھی اور اسے کوڑے لگائے تھے، جس سے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ اس واقعے کے 1 مہینے بعد طبعی موت سے ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، عمر رضی اللہ عنہ کی مدد فرما۔ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں 3 دن مہمان رہے۔ ان کے یہاں صرف جو کی ایک روٹی ہوتی تھی جسے وہ حضرت حارث کو کھلا دیا کرتے تھے اور خود بھوکے رہتے۔ آخر جب فاقہ بہت زیادہ ہو گیا تو انہوں نے حضرت حارث کو کہا، تمہاری وجہ سے ہم لوگوں پر فاقے آ گئے، اگر تم مناسب سمجھو تو کہیں اور چلے جاؤ۔ اس پر حضرت حارث نے وہ دینار نکال کر ان کو دیے اور کہا، امیر المومنین نے یہ دینار آپ کے لیے بھیجے ہیں، آپ انہیں اپنے کام میں لائیں۔ بس دینار دیکھتے ہی ان کی چینخ نکل گئی اور انہوں نے کہا، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں واپس لے جاؤ۔ ان کی بیوی نے کہا، واپس نہ کرو، لے لو، آپ کو ضرورت پڑ گئی تو اس میں سے خرچ کر لینا، ورنہ مناسب جگہ خرچ کر دینا، ضرورت مندوں کو دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ان کو رکھ لوں۔ اس پر ان کی بیوی نے اپنی قمیض کے نیچے کا دامن پھاڑ کر انہیں ایک ٹکڑا دیا جس میں انہوں نے وہ دینار رکھ لیے اور فوراً گھر سے باہر گئے اور غریب اور فقیروں میں سب بانٹ دیے اور گھر واپس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دوست یعنی حضرت حارث کا خیال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بھی ان دیناروں میں سے کچھ دیں گے، لیکن ان کو کچھ نہ دیا اور ان سے کہا، امیر المومنین کو میرا سلام کہنا۔ چنانچہ حضرت حارث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے بڑا سخت حال دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہوں نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حضرت حارث نے کہا، مجھے پتہ نہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ جو ہی تمہیں میرا یہ خط ملتے ہی خط رکھنے سے پہلے ہی میری طرف چلے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے جو مرضی آئی، آپ ان دیناروں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم مجھے ضرور بتاؤ کہ تم نے ان کا کیا کیا ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ان کو اپنے لیے اگلی دنیا میں بھیج دیا ہے، یعنی ضرورت مندوں میں بانٹ دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اور حکم دیا کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو ایک وسق یعنی 5 من 10 سیر غلہ اور 2 کپڑے دیے جائیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، غلے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں گھر میں 7 شیر جو چھوڑ کر آیا ہوں، اور ان 2 سا کے کھانے سے پہلے ہی اللہ اور روزی پہنچا دیں گے۔ چنانچہ غلہ تو لیا نہیں، البتہ دونوں کپڑے لے لیے، اور یوں کہا، فلانی فلاں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اسے دے دوں گا، اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ اور تھوڑے ہی دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے انتقال کی خبر ملی تو ان کو بہت رنج و صدمہ ہوا، اور ان کے لیے رحمت و مغفرت کی خوب دعا کی۔ پھر ان کو دفن کرنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل مدینہ کے قبرستان جنت البقیع گئے، اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی پیدل چل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی اپنی آرزو اور تمنا ظاہر کرے۔ چنانچہ ایک آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو، اور میں اس سے خرید کر اتنے غلام اللہ کے لیے آزاد کر دوں۔ دوسرے نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو، جسے میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تیسرے نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اتنی جسمانی طاقت مل جائے کہ میں خود زمزم سے ڈول نکال کر بیت اللہ کے حاجیوں کو زمزم پلاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس عمیر بن سعد جیسا آدمی ہو، جسے میں مسلمانوں کے الگ الگ کاموں میں اطمینان سے لگا سکوں۔ دوستو، ہماری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ اسے معاف کرے۔